یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ دنیا کی چمکتی سلطنتوں کو چھوڑ کر دل کی بادشاہی کو اپنانے والے ایک ایسے ولی کا قصہ ہے جسے جان کر دل ہل جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور روح کو سکون ملتا ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادھم دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ لباس سادہ تھا، ہاتھ میں سوئی تھی اور دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو کر کچھ سی رہے تھے۔ اچانک ایک شاہی وزیر وہاں سے گزرا۔ اس نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی ابراہیم بن ادھم ہیں، وہی بادشاہ جس کی سلطنت ایک زمانے میں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ وزیر کے دل میں خیال آیا، یہ کیسا عجیب منظر ہے، ایک ایسا شخص جو کبھی تاج پہنتا تھا اب ایک عام فقیر کی طرح دریا کنارے بیٹھا ہے، سوئی چلا رہا ہے۔ ادھر سلطنت اس کے نہ ہونے سے برباد ہو رہی ہے اور ادھر یہ فقیری کا شوق فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کشف روحانی بصیرت کے ذریعے وزیر کے دل کی بات جان لی، تبسم فرمایا اور نہایت ہی نرمی سے اسے اپنے قریب بلایا۔ فرمایا، اے وزیر، تو نے اپنی عقل کے مطابق بات کی ہے، لیکن آؤ میں تجھے حقیقت دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم بن ادھم نے ہاتھ میں موجود سوئی دریا میں پھینک دی، پھر نہایت ہی وقار سے آسمان کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں فرمایا، اے میرے رب، مجھے میری سوئی واپس عطا فرما۔ منظر بدل گیا، دریا کی سطح پر جنبش ہوئی، ہزاروں مچھلیاں نمودار ہوئیں، ہر مچھلی کی چونچ میں ایک چمکتی ہوئی سونے کی سوئی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا، اے اللہ، مجھے صرف میری سوئی چاہیے جو میں نے پھینکی تھی۔ اسی لمحے ایک اور مچھلی نمودار ہوئی، اس کے منہ میں وہی سوئی تھی جو حضرت ابراہیم نے دریا میں ڈالی تھی۔ آپ نے وہ سوئی پکڑی اور پھر وزیر کی طرف توجہ فرمائی۔ فرمایا، بتاؤ، وہ سلطنت بہتر ہے جس کے لیے لشکر، فوج اور بندوق چاہیے، یا یہ بادشاہی جہاں دریا اور مخلوق خدا میرے اشارے پر ہوں؟ خاموشی چھا گئی۔ وزیر کی آنکھوں سے حیرت کے آنسو بہنے لگے۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اصل بادشاہی دلوں پر حکومت کرنے میں ہے، اللہ کے قرب میں ہے۔ وہ ادب سے جھکا، معذرت کی اور چپ چاپ وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی چمکتی بادشاہیاں فانی ہیں، لیکن اللہ کی رضا، توکل اور روحانی مرتبہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو لگا ہو اور آپ نے اسے کچھ سیکھا ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں کہ آپ کو کیسا لگا۔ اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل علم خاص کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ روحانی، قرآنی اور تاریخی سچائیاں آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ یاد رکھیں، علم وہ خزانہ ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے۔